بخاری شریف کی حدیث، میرے بھائیوں، ایک غریب آدمی، اسے 1000 دینار کی ضرورت پڑ گئی، قرض لینا تھا، 1000 دینار کی ضرورت پڑی۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے، تو 1000 دینار اور سونے کا ضرورت پڑ گئی۔ تو وہ اپنے گھر سے نکلا، ایک اپنے دوست کے پاس آیا، دوست اس کا بڑا کلوز تھا، اس کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا ارے بھائی مجھے 1000 دینار کی ضرورت پڑ گئی ہے، کوئی کام کرنا ہے، اگر قرض پہ دے دے تو میں اپنا کام چلا لوں گا۔ تو آگے سے وہ بندہ بول کر کہنے لگا ارے بھائی 1000 دینار تو میں تجھے دے دوں گا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ، ایک اپنا ساتھ لے کر آ، وکیل لے کر آ، کوئی گواہ لے کر آ، کوئی کفیل لے کر آ۔ جب اس نے یہ کہا تو وہ کہنے لگا غریب آدمی کا کون گواہ ہوتا ہے، غریب آدمی کا کون کفیل ہوتا ہے؟ تو اب وہ کہنے لگا میرے پاس اور تو کوئی گواہ نہیں، میرا اللہ میرا گواہ ہے، میرا اللہ میرا گواہ ہے، میرا رب میرا کفیل ہے، میرا رب میرا وکیل ہے۔ اگر رب کی گواہی پر، رب کی ضامنی پر مجھے تو 1000 دینار قرض پہ دیتا ہے تو دے دے۔ اس بندے نے کہا اگر تیرا رب وکیل ہے تو یہ لے لے 1000 دینار اور چلا جا اپنا کاروبار کر۔ ٹائم طے ہو گیا کہ اس ٹائم پہ میں اپنا قرض ادا کر دوں گا، اتار دوں گا۔ اب وہ بندہ 1000 دینار لے کر چلا گیا۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، کوئی عام بات نہیں۔ اب وہ بندہ گیا، اپنا کاروبار شروع کیا، اچھی محنت کی، محنت کرنے کے بعد اس نے 1000 دینار جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد اب اس نے قرض کا ٹائم قریب آ گیا، جس دن قرض دینا تھا، اتارنا تھا، واپس کرنا تھا، وہ اپنے گھر سے چلا۔ اب دریا کے کنارے آیا تو اس نے دریا کا سفر طے کرنا تھا، تو دیکھا کشتی موجود نہیں، سواری میسر نہیں۔ اب وہ بندہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ آج آخری دن ہے، اپنا قرض اتارنا ہے، تو آگے سواری بھی موجود نہیں، کشتی بھی موجود نہیں، تو کس طرح جاؤں گا؟ میں نے تو اپنے رب کو گواہ بنایا تھا، میں نے تو اپنے رب کو وکیل بنایا تھا، اپنے رب کو کفیل بنایا تھا۔ اب وہ بندہ تو کہے گا کہ وعدہ خلافی کر گیا۔ اب یہ بندہ پریشان کھڑا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ذہن میں ایک تجویز آئی، ایک لکڑی اٹھائی، اس کو اندر سے کھولا، کھولنے کے بعد اس میں 1000 دینار بند کیے، ایک خط لکھا وہ بھی ساتھ بند کر دے، اوپر سے لکڑی کو باندھا اور دریا میں رکھ دیا۔ یا اللہ تیرا نام لے کر یہ لکڑی دریا میں ڈال رہا ہوں، تو نے اس بندے تک پہنچانا ہے۔ اب لکڑی اس نے دریا میں ڈال دی، وہ چلا گیا۔ ادھر عین مقررہ وقت پر جس بندے نے قرض لینا تھا وہ بھی آ گیا دریا کے کنارے۔ اب وہ بندہ دیکھ رہا ہے، صبح سے شام تک اس نے سارا دن انتظار کیا، وہ قرض دینے والا نہ آیا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ وہ دھوکہ دے گیا، وعدہ خلافی کر گیا، اللہ کو گواہ بنایا تھا، اللہ کو وکیل بنایا تھا، پھر بھی نہ آیا۔ اب وہ بندہ جانے لگا تو سامنے ایک لکڑی تیرتی ہوئی آئی۔ اس نے کہا کہ جب اس لکڑی کو اٹھاتے ہیں، گھر جاتے ہیں، جا کر جلائیں گے، روٹیاں بنائیں گے، ہانڈی بنائیں گے۔ اس نے اٹھائی لکڑی لے کر گھر چلا گیا۔ جب گھر گیا تو لکڑی کو دیکھا تو کہنے لگا اوپر سے باندھی ہوئی ہے، تو لکڑی کو کھولا تو آگے خط ملا۔ خط پہ لکھا ہوا تھا کہ ارے بھائی میں تو ٹائم پر آیا تھا لیکن کشتی نہ ملی، سواری نہ ملی، جس کی وجہ سے میں پہنچ نہ سکا۔ میں اپنے وعدے کے مطابق قرض لے کر آیا تھا لیکن پہنچ نہ سکا، یہ میں نے لکڑی میں بند کر کے بھیج دیے ہیں، اللہ تیرے تک پہنچا دے۔ اس نے لکڑی کھولی، 1000 دینار اس میں پورا تھا، پورا 1000 دینار۔ جب اس نے کھولا، اب وہ بندہ جس نے قرض دینا تھا، جس نے لکڑی میں بند کر کے پھینکے تھے، وہ بندہ پریشان ہے، پتہ نہیں پہنچے ہیں پیسے یا نہیں پہنچے۔ اب اس بندے نے دوبارہ پھر محنت کی، محنت کرنے کے بعد 1000 دینار اور جمع کیا۔ جب حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر بندہ چاہے نا قرض اتارنا چاہے تو اللہ تعالیٰ جیسا گمان کرے اللہ تعالیٰ مدد فرمانے والا ہے۔ اب اس بندے نے دوبارہ پھر 1000 دینار جمع کیے۔ جمع کرنے کے بعد آیا، کشتی مل گئی، دریا کو پار کیا، اس کے گھر آیا، آ کر کہنے لگا ارے بھائی میں معذرت کرتا ہوں، پہلے بھی وعدے کے مطابق میں آیا تھا لیکن سواری نہیں ملی تھی، اس لیے تیرا قرض ادا نہ کر سکا، تو یہ 1000 دینار میں لے کر آیا ہوں۔
یہ اپنا 1000 دینار رکھ لے۔ اب وہ بندہ بول کر کہنے لگا ارے بھائی تیرا گواہ کون تھا؟ میرا گواہ کون تھا؟ کہنے لگا تیرا اور میرا گواہ اللہ تھا، تیرا اور میرا ضامن اللہ تھا، تیرا اور میرا وکیل اللہ تھا، تیرا اور میرا وکیل اللہ تھا۔ تو ارے بھائی جس دن تو نے لکڑی میں پیسے بند کر کے دریا میں ڈالے تھے وہ لکڑی میرے پاس ہی پہنچی تھی۔ تو میرے بھائیو ایمانداری سے بتائیں اس کے ذہن میں تجویز لکڑی والی کس نے ڈالی؟ اللہ نے۔ اور لکڑی با حفاظت قرض لینے والے کے پاس کس نے پہنچائی؟ اللہ نے۔ 1000 دینار اس کے پاس با حفاظت کس نے پہنچائے؟ اللہ نے۔ تو میرے بھائیو جب سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو ہمارا بھی رجوع اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ ہمارا بھی رجوع کس کی طرف ہونا چاہیے؟ اپنے رب کی طرف۔ اپنے رب کی طرف جس دن ہمارا رجوع ہو گیا، جس دن ہمارا بھروسہ اپنے رب کے اوپر ہو گیا تو یقین مانیں ہم زبان سے بعد میں بولیں گے اللہ تعالیٰ پہلے پوری فرما دے گا۔